بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ انہوں نے اللہ رب العزت کی کون سی نافرمانی کی تھی؟ کیا دنیا میں موجود بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ یہی ہماری آج ویڈیو کا موضوع ہے، اور آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے، جو یقیناً آپ کی علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ مگر ویڈیو پر آنے سے پہلے آپ ہمارے چینل ہسٹوریکل ورلڈ کو سبسکرائب کیجئے، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی معلومات کی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے، نبی اور رسول تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے نوازا گیا۔ قرآن کریم کی سورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور یہ لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا، ہفتے کے دن کا ادب ان پر لازم قرار دیا، اور اس دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دن شکار حلال کیے۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دن کم آتی تھیں، تو شیطان نے ان لوگوں کو پہلا ہیلا بہانہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں کچھ حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو ان نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو شکار کر لو۔ ناظرین کرام، ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا، جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ تھے جو اس شکار کے شیطانی ہیلا سے منع کر رہے تھے اور ناراض اور بیزار ہو چکے تھے، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے تو برا جان کر خاموش تھے، مگر دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے، تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ رب العزت ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ تیسرا گروہ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازیوں کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ ناظرین کرام، جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ اب ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ خطا کاروں میں سے ایک دن کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو چکے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی نہ کھا پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ جو دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے،
اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ مفصل واقعہ سورہ اعراف میں موجود ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی جن بدنصیبوں پر لعنت بھیج دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اصحاب ایلہ کے اس دل دہلانے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنتوں کے تاجدار بن جائیں۔ ناظرین کرام، اب ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے اور جو لوگوں کے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر کی نسل اسی قوم سے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور سرور کونین امام انبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکل والے یہودی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مس صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ ناظرین کرام، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔